جی السلام علیکم. یہ میری آپ سے 138 یعنی کہ 138ویں ملاقات ہے. امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے. کرونا میں اپنا اور بچوں کا خیال رکھیے اور میرا چینل سبسکرائب کیجیے. آپ کا مشکور ہوں گا. تو سن 2000 میں بات ہو رہی تھی میرے یورپ کے سفر کی. زندگی میں دیکھا تھا لوگوں کو یورپ کے لیے کوششیں کرتے، بائی روڈ جاتے، ایجنٹوں کو پیسے دے کے ویزے لگواتے. تو بڑا اشتیاق تھا کہ یورپ میں کیا ہے، ہمیں بھی دیکھنا چاہیے. ہمارے بڑے بھائی جان حاجی سرفراز صاحب نشائی جب وہ بائی روڈ گئے تھے آج سے 40-42 سال پہلے، مرحوم چچا اکرام گئے تھے، ماموں نصیر گئے تھے، چچا نایت مرحوم گئے تھے، یہ سارے بائی روڈ گئے تھے. اس وقت 2000 میں 2000 میں بندہ آرام سے ہالینڈ تک پہنچ جاتا تھا. تو میں مسقط سے جب ویزا ملا تو میں پتہ نہیں اپنے آپ کو کتنا لکی محسوس کرتا تھا کہ یہ وہ ویزا ہے جس کے لیے لوگ اتنی بھاگ دوڑ کرتے ہیں. انسان صبر شکر کرے، محنت کرے تو اس کو ہر چیز ملتی ہے. صرف انسان کی جبلت میں ہے کہ وہ ذرا جلد باز ہے، اس کو فوری چاہیے، اس میں صبر نہیں ہوتا، وہ شارٹ کٹ ڈھونڈنے کا عادی ہوتا ہے. اس طرح ہالینڈ میں پہنچ چکا تھا بھائی جان کے گھر. مسقط سے جب نکلا تو میرے پاس مزدا 929 گاڑی تھی، ماشاءاللہ کافی بڑی گاڑی تھی. وہ میں آتے ہوئے اپنے بھائی حاجی ممتاز کے نام کر آیا تھا. میں نے کہا جب یہ بکی تو مجھے بتا دینا، یہ پیسے بعد میں پاکستان ٹرانسفر کر دینا. یورپ میں جب میں گیا تو خاص کر میرا اپنی سابقہ بیماری کی طرف بہت زیادہ دھیان تھا، اور میں جو ٹریول کر رہا تھا یہ بھی بڑا رسک لے کے کر رہا تھا. چونکہ میں نے بتایا میں حج کر رہا تھا الحمدللہ، تو اب میں نے سارا معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیا. خیر ہالینڈ میں جیسا کہ میں نے بتایا پہنچے تو پہلی رات ہی بھائی جان نے پروگرام بنا لیا کہ فرانس جانا ہے. ان کے پاس بڑی لیموزین گاڑی ہے. اب ماشاءاللہ ان کے 3 بیٹے، 5 بیٹیاں، 8 خود اور بھابھی صاحبہ 10 اور میں ایک 11. میرا رات 10:30-11 بجے ہم لوگ ہالینڈ سے نکلے تو 2:30-3 کا ٹائم ہوگا سحری کا کہ ہم لوگ فرانس کا بارڈر کراس کرنے لگے. ہالینڈ کے بعد بیلجیم، بیلجیم کے بعد فرانس. تو وہاں پہ جو ڈیوٹی پہ تھا اس نے ہمیں روک لیا. اس نے جب گاڑی کے اندر نظر دوڑائی تو وہ بیچارہ پزل سا ہو گیا. اب ایک گاڑی میں اتنے زیادہ پیسنجر، وہ بڑا کنفیوز ہو گیا. اب وہ یہ بھی نہیں کہہ سکتا تھا کہ باہر نکلو اور میں گنوں. ٹارچ تھی اس کے پاس، وہ فرینچ بول رہا تھا. بھائی جان کہتے مجھے سمجھ تو تھوڑی آتی ہے لیکن میں اس سے ڈچ میں ہی بات کر رہا تھا.
اس نے یہ کہا کہ آپ ایسے کریں، اگر آگے آپ کی گاڑی چیک ہو گئی تو اوور لوڈڈ ہے تو میرے لیے پرابلم ہوگی، اس لیے ایسے کریں کہ اگر کہیں راستے میں آگے کاؤنٹر چیکنگ ہوتی ہے تو اس سے پہلے آپ دوسری گاڑی کا بندوبست کر کے تو آدھے پیسنجر اس میں لوڈ کریں، اس میں شفٹ ہو جائیں۔ مجھے یاد ہے کہ بھائی جان نے جو جتنی وہ انگلش جانتا تھا ان کو بتایا، ان کو سیٹسفائی کیا کہ ٹھیک ہے ہم رنگ کرتے ہیں، آگے سے ہماری گاڑی آ جائے گی تو ہم اس میں شفٹ ہو جائیں گے۔ پریشان بہت تھا وہ کہ اتنے بندے ایک گاڑی میں، یہ 2000 کی بات ہے۔ خیر اس نے ہمیں جانے دیا، آگے ہمارا ٹکراؤ کسی گاڑی سے نہیں ہوا۔ اب ہم فرانس کی حدود میں داخل ہو گئے۔ میں نے سن رکھا تھا کہ پیرس خوشبوؤں کا شہر ہے، تو شیشے گاڑی کے کھلے ہوئے تھے۔ میں نے کہا جیسی خوشبو آئے گی پتہ چلے گا کہ پیرس آ گیا ہے، لیکن خوشبو نہیں آئی، پیرس آ گیا۔ باجی صاحبہ کے گھر پہنچے، سٹی کے اندر ہی ماشاءاللہ عالی شان گھر تھا، ان کا فلیٹ تھا، کافی اسپیشیس تھا۔ پہنچے، سارے خوش ہو گئے، مجھے بھی بہت خوشی ہوئی۔ اب جو میں پیرس کی خوشبو ڈھونڈ رہا تھا وہ مجھے شہر میں انٹر ہوتے نہ ملی، نہ ہی اس کی شاہراہوں پہ، نہ ہی گلیوں میں۔ وہ خوشبو جب میں اپنی ہمشیرہ کے گھر پہنچا تو وہاں سے مجھے ضرور مل گئی، کیونکہ ان کے گھر کی نفاست، جیسے انہوں نے چیزیں رکھی تھیں مینج کر کے، اس میں میری والدہ مرحومہ کا عکس نظر آتا تھا۔ ظاہر بیٹیاں والدین کو فالو کرتی ہیں، وہی ان کے آئیڈیل ہوتے ہیں، تو انہوں نے بھی وہ رکھ رکھا ہو ویسے ہی ماشاءاللہ رکھا ہوا تھا۔ دل بہت خوش ہوا۔ یورپ میں گھر جتنے بھی بڑے ہوں، پاکستانی گھروں جتنے نہیں ہوتے، لیکن پھر بھی وہ کافی اسپیشیس فلیٹ تھا۔ کھانا وانا کھایا، ماشاءاللہ ٹیسٹی کھانا تھا۔ جس کو جہاں جگہ ملی وہ وہیں پہ گپے لگانے بیٹھ گیا۔ میں پہلے ہی سفر سے تھکا ہوا تھا، میں نے کہا میں تو جی ریسٹ کروں گا۔ میں بیڈ روم میں چلا گیا، میں نے نیند پوری کی۔ اب اگلے دن ہی ہماری واپسی تھی، تو دوپہر کا کھانا کھایا۔ کھانے سے پہلے شاور لیا۔ وہاں کے واش روم ہمارے واش روموں سے بالکل ڈیفرنٹ ہیں۔ پانی وہاں پہ بہت مہنگا ہے۔ میں نے تو یہ بھی سنا ہے کوئی مہمان آ جائے تو اہل خانہ گھڑی کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ شاور کی آواز کب بند ہوتی ہے۔ مجھے یاد ہے میں پرتگال بھی گیا تو میں وہاں پہ پیئنگ گیسٹ تھا، تو مارکیٹ میں پانی لیا، ایگوا کہتے ہیں پرتگالی لینگویج میں۔ تو اس نے کہا پانی پیتے ہیں؟ میں نے کہا ہاں جی میں پانی پیتا ہوں۔ کہتا ہے یہ تو ہمارے واش روم میں یوز ہوتا ہے، کپڑے دھونے میں یوز ہوتا ہے، یہاں کبھی گاڑی سروس۔ یہ آپ کون سے ملک سے ہیں؟ میں نے کہا میں پاکستان سے ہوں۔ تو کہتے ہیں یہ وسکی بیئر وغیرہ یہ گریپس کی بنی ہوتی ہے،
آپ گریپس کھاتے ہیں؟ میں نے کہا ہم گریپس کھاتے ہیں. کہتے ہیں کہ جب آپ گریپس کھاتے ہیں تو پھر یہ پیتے کیوں نہیں؟ میں نے کہا فرق ہے. فیمیل ساری ہوتی ہیں، لیکن نکاح نہ بہن کے ساتھ ہو سکتا ہے نہ ماں کے ساتھ ہو سکتا ہے. میں نے کہا اسی طرح ٹھیک ہے انگور ہیں، لیکن جو اس سے چیز تیار ہوئی ہے وہ ہمارے اسلام میں حرام ہے. خیر، یہ پرتگال کا ذکر ویسے ہی آ گیا. دوپہر کا کھانا وانا کھایا، گپے لگائی. اب بعد دوپہر واپسی کا سفر تھا. ظاہر ہے میں قافلے کے ساتھ آیا تھا، قافلے کے ساتھ ہی واپس جانا تھا. مجھے بہت کہا کہ اب رکو ٹھہرو. میں نے کہا انشاءاللہ دوبارہ چکر لگے گا تو پھر ملاقات ہوگی. اس طرح ہم نے واپسی کا سفر شروع کیا اور اگلے دن ہالینڈ واپس پہنچ گئے. خالد بھائی کو بھی بڑا اشتیاق تھا کہ وہ مجھے بیلجیم لے کے جائیں. ذوالفقار بھائی جان کے گھر سے تقریباً 20-25 منٹ کے فاصلے پہ خورخم جگہ کا نام ہے، وہاں ان کی رہائش تھی، اپنا فلیٹ تھا. انہیں بھی اشتیاق تھا کہ میں ان کا گھر بھی دیکھوں. بھائی خالد ویکینڈ پہ سیٹرڈے سنڈے کو بلیک مارکیٹ، زوارت مارکیٹ اسے کہتے ہیں، بیفروائک جگہ کا نام، وہاں پہ اسٹال وغیرہ لگاتے تھے الیکٹرانک آئٹمس کا. ذوالفقار بھائی بھی وہیں ہوتے تھے، بھائی جان سرفراز صاحب بھی وہیں ہوتے تھے. اس طرح بھائی خالد ویکینڈ پہ مسٹ آتے تھے. سیٹرڈے کو مارننگ کو پہنچ جاتے تھے اور سنڈے رات کو واپس بیلجیم چلے جاتے تھے. اب اگلی ملاقات میں بیلجیم کے سفر کی رودات بتاؤں گا. جب بھائی جان خالد کے ساتھ میں بیلجیم گیا، ابھی تک جو یورپ کا سن رکھا تھا، ابھی تک مجھے سوائے روڈز کے، اسٹریٹس کے، چند ایک آرگنائزڈ چیزوں کے، مجھے وہاں کوئی رونق نہیں نظر آئی، پھیکا پانی نظر آیا. میں اسے مڈل ایسٹ کے رکھ رکھاؤ، فیملی سٹرکچر سے کمپیئر کر رہا تھا، لیکن وہاں ایسا نہیں تھا. گھروں میں چاہت تھی، محبت تھی، سب کچھ تھا، لیکن جو انٹریکشن ود ان فیملیز اور ایک دوسرے کو ٹائم دینے کا تھا وہ وہاں پہ مفقود تھا. ایک دوڑ لگی، ہر کوئی اسی میں مصروف ہے. انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں پھر بات ہوگی. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.